بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچانک ایک آواز پیدا ہوئی، میں بڑک کر پلٹا اور موت کی بے یقینی سے میرے بدن کے سارے مساموں سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے کی داریں بہہ نکلی۔ گٹھے ہوئے جسم والا ایک تنومند سفید فام نوجوان خون آلود خنجر تھا میں میرے سامنے موجود تھا۔ بالوں سے محروم گھٹی ہوئی کھوپڑی سے اس کی پیشانی تک رنگین نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور آدھی آستین کی بش شرٹ کے نیچے کلائیوں پر آہنی زنجیر پر مشتمل وزنی ڈھیلے کپڑے جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی موت کی سرد پیاس اور حلیے سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ اس کا تعلق لندن کے ان بدنام اسکن ہیڈز یعنی گنجوں کے جنونی گروہ سے تھا جو ذرا سی بات پر کوئی بڑے سے بڑا جرم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ پاکستانی اخبارات میں آئے دن ان کی دہشت انگیز مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں خبریں چھپتی رہتی تھیں، کیونکہ ان کے جرائم کا نشانہ بیشتر رنگ دار نسل کے لوگ اور ان کے اہل و عیال ہی بنتے تھے۔ ان میں سے بیشتر وہ بگڑے ہوئے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے جو سن بلوغت کو پہنچنے کے ساتھ ہی اپنی فلاحی مملکت کے خزانے پر بوجھ بن جاتے تھے اور کوئی کام کیے بغیر ہر ہفتے خزانہ عامرہ سے بے روزگاری الاؤنس وصول کیا کرتے تھے۔ ایسے بے روزگاروں کو پورے برطانیہ میں ایسا تحفظ میسر تھا کہ وہ رعایتی نرخوں پر سفر کے ساتھ ہی مقررہ اوقات پر قیام و طعام کے رعایتی داموں کے حقدار بھی ہوتے تھے اور یوں اپنے معاشرے میں ایک الگ اکائی کی صورت اختیار کر کے منشیات نوشی، تشدد، خون ریزی اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے جاتے تھے۔ لیکن میرے خنجر بردار مقابل نے چند منٹ قبل کسی ایشیائی کا نہیں بلکہ کسی انگریز کا خون کیا تھا، جبکہ میکفرسن کی خون میں نہائی ہوئی لاش اس کی درندگی کا کھلا ثبوت تھی۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، وہ آہستہ آہستہ میری طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دھیمی مگر شفاقانہ آواز میں گرایا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آدم زاد نہیں بلکہ لہو کا پیاسا بھیڑیا ہو۔ میں نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ مختصر سے حال کے وسط میں آ کر تھم گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے خنجر سمیت مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ اسے تم نے ذبح کیا ہے؟ میں نے جمود توڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ اس نے خلاف توقع بھڑکنے کی بجائے فخر اور اعتماد کے ساتھ اپنے سر کو اوپر نیچے جنبش دی۔ کالا ہان سے تصادم مول لینے والوں کو زیادہ دن زندہ رہنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اوہ، تو تم ہی کالا ہان ہو، میں نے بے اختیار تحیر امیز لہجے میں کہا۔ وہ فقرہ بالکل غیر اضطراری طور پر میری زبان سے نکلا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی کی دباتے ہی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کمپیوٹر کا ننھا سا سرکٹ آنن فانن میں حساب لگاتا ہے اور کسی وقفے کے بغیر جواب اس کی اسکرین پر روشن ہو جاتا ہے۔ اس نے جس ذعن سے کالا ہان کی قوت اور دسترس کا اظہار کیا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بلا کا مغرور اور انا پرست تھا۔ شاید وہ اسے اپنی خوبی تصور کرتا ہو، لیکن میری نظروں میں جسمانی طاقت سے اسلحہ تک وہ ہر اعتبار سے مجھ سے برتر تھا۔ اگر کوئی کمی تھی تو بس یہی کہ وہ انا پرست تھا اور اس کی انا کو ابھار کر میں شاید اسے اپنی راہ پر لا سکتا تھا، ورنہ اس ویران اور بند شراب خانے میں میری چیخ و پکار بھی مجھے اس کے ہاتھوں ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت حوصلہ افزا رد عمل رونما ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے کسی خود پسند احمق کی طرح اس کا منہ کھلا، سرد اور بے رحم آنکھوں میں حیرت موجود نظر آئی۔ پھر وہ بولا، تم مجھے کیا جانو، ملاقات پہلی ہی ہے، لیکن شہرہ بہت دنوں سے سنتا آیا ہوں، مجھے امید نہیں تھی کہ تم سے اتنی آسانی کے ساتھ ملاقات ہو سکے گی۔ شاید اب میرا کام بن ہی جائے گا۔ اس وقت یقین آیا کہ خوشامد واقعی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر زہر قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ میرے جھوٹ پر اس کا دیو ہیکل سینہ ذرا اور پھیل گیا۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام آ پڑا ہے تمہیں؟ اس نے گردن تان کر سوال کیا۔ بات لمبی ہے، اجازت دو تو ذرا ایک سگریٹ سلگا لوں۔ میں نے کوئی کہانی تراشنے کے لیے وقت حاصل کرنے کی نیت سے کہا، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ جس ذوق کا مالک تھا وہ میرے سامنے تھا۔ صورتحال کے ہر پہلو سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیکب کا قتل اسی نے کیا تھا، لہٰذا میں اس سے ایسے ہی کسی کام کی امید ظاہر کر سکتا تھا، لیکن میں کون تھا یہ میں اسے کیا بتاتا؟ میرے ذہن میں تیزی کے ساتھ ریل چلنے لگی۔ جیکب نے مجھے میگی کے بوائے فرینڈ کے طور پر پہچانا تھا اور مجھے وہ حوالہ ویرا نے بتایا تھا۔ فون پر مجھے شناخت کرنے کے بعد ہی جیکب نے 2:30 بجے مجھے ملاقات کے لیے ایکسکیوز آرمز میں بلایا تھا، مگر بار بند ہونے کے بعد یعنی 2 بجے سے 2:15 بجے کی قلیل سی درمیانی مدت میں کالا ہان نے بے رحمی
فہمی کے ساتھ اسے ہلاک کر دیا تھا۔ جیکب کے قتل کا سبب کچھ بھی رہا ہو، میرے نزدیک اصل اہمیت واردات کے وقت کی تھی۔ کالا خان کو اگر اس سے کوئی دشمنی تھی تو وہ اسے پہلے یا بعد میں بھی مار سکتا تھا۔ آخر اس نے ایسے ہی وقت کا انتخاب کیوں کیا جب میں جیکب سے ملنے وہاں پہنچنے والا تھا؟ پھر یہ نکتہ بھی قابل غور تھا کہ کالا خان 2 بجے ہی اندر نہ گھسا ہوگا، ورنہ تھوڑی بہت بحث اور شاید ہاتھا پائی کے بعد ٹھیک 2:15 بجے اس کے نرخرے پر چھری نہ پھیر چکا ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت پہلے سے پب میں موجود تھا اور وقت ختم ہو جانے کے باوجود باہر نہیں گیا تھا، ورنہ پب بند ہو جانے کے بعد جیکب اپنے کسی دشمنی کو اتنی آسانی کے ساتھ عقبی دروازے سے اندر نہ آنے دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بار بند ہونے کی گھنٹی بجتے ہی کالا خان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باتھ روم میں جا چھپا ہو اور پھر اندازے کی بنا پر میدان صاف ہوتے ہی باہر نکل آیا۔ لیکن ان سب نکات پر وقت کا انتخاب سب سے اہم تھا اور وہی مجھے اپنی شناخت کے اخفاء پر اکسا رہا تھا۔ ویرا کا آدمی ہونے کے ناطے جیکب میرا دوست اور ہمدرد تھا، لہٰذا اس کا جانی دشمن میرا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا نام اکبر ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ میں یہاں ایڈم کی تلاش میں آیا ہوں۔ تمہارا ہم نسل وہ چھوکرا بھارت سے میری منگیتر کو ورگلا لایا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کام تم ہی بہترین طریقے پر سر انجام دے سکو گے۔ بھارت سے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر دہرایا۔ نام کیا ہے لڑکی کا؟ ہاں، بھارت سے۔ اس کا نام شکتی ہے، بہت سادہ لو اور معصوم ہے، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے الفاظ میں زور پیدا کرنے کے لیے اداس لہجے میں کہا۔ وہ یوں چپ ہو گیا جیسے میری کہانی سن کر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا ہو، لیکن اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں دبا ہوا خون آلود خنجر کسی بھی لمحے وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ میری سنائی ہوئی کہانی کی کڑیاں کسی اور واقعے سے ملا رہا ہو۔ تمہیں میرا نام کس نے بتایا تھا؟ آخر کار اس نے مجھے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کرشن لال نے، وہ کچھ عرصہ پہلے یہاں رہ چکا ہے، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں کسی کرشن لال کو نہیں جانتا، اس نے چند ثانیوں تک ذہن پر زور دینے کے بعد کہا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اجنبی ملک میں کسی کو جانتا تھا، ضروری نہیں کہ وہ براہ راست تم سے آشنا رہا ہو۔ وہ خود بھی شاید زور آدمی ہے، ہو سکتا ہے کسی سے تمہارے بارے میں سنا ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں یوں ہنسا کہ اس کا پورا بدن ہلنے لگا، پھر فخری امیز لہجے میں بولا، یہ مان سکتا ہوں، میرا نام تو لیک ڈسٹرکٹ تک بھی جانا پہچانا جاتا ہے، اجازت ہو تو میں اپنے ہاتھ گرا لوں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ ابھی نہیں، وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، میرے پاس وقت کم ہے اور ابھی اہم ترین سوال کا جواب ملنا باقی ہے، اسی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہوگا۔ پوچھو، میں تیار ہوں، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تم شکتی کی تلاش میں آئے ہو، یہ ملک تمہارے لیے اجنبی ہے اور تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، پھر پورا شہر چھوڑ کر ٹھیک 2:15 بجے اس ذلیل پب میں کیسے آ پہنچے؟ کرشن لال نے بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں ایلکوزیم آرمز کے بار ٹینڈر سے معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ میں نے اپنے ہیجان پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہاں پہنچا تو بار بند تھا، میں سمجھا کہ پب دیوالیہ ہو گیا ہے، لیکن تجسس سے مجبور ہو کر بغلی دروازے پر پہنچ گیا۔ کئی بار ڈور بیل بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملا تو دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور وہ کھل گیا۔ اس طرح میں اندر آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ متوفی ہی یہاں کا بار ٹینڈر تھا۔ تو تمہیں نہیں معلوم کہ دوپہر میں یہاں کے ہر پب میں وقفہ ہوتا ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ آج صبح پہلی بار لندن آیا ہوں، یقین نہ ہو تو پاسپورٹ دیکھ لو۔ آنے سے پہلے جیکب سے بات ہوئی تھی، اس کا لہجہ بدستور کاٹدار تھا۔ کون جیکب؟ میں نے معصومانہ سادگی کے ساتھ سوال کیا۔ یہ، اس نے ٹھوکر سے خون میں لتڑی ہوئی بے جان لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر مجھے اس کا آخری نام بتایا گیا ہوگا۔ میں اسے میکفرسن کے نام سے تلاش کر رہا تھا، میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا۔ پھر یہاں ٹیلی فون ڈائریکٹریز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ محض نام کے سہارے انہیں کھنگالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میرے لیے چند گھنٹے برباد کر کے یہاں پہنچنا ہی آسان تھا۔ حیرت ناک اس کی بڑبڑاہٹ خاصی بلند آہنگ تھی۔ پھر وہ کون تھا اور کہاں گیا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون غائب ہو گیا؟ اگر میں تمہاری کہانی کو درست تسلیم کر لوں تو اس وقت یہاں ایک اور آدمی کو موجود ہونا چاہیے۔ جیکب نے اس کے ساتھ یہاں 2:30 بجے ملاقات کا وقت مقرر کیا تھا۔ تو یہ وقت تمہارے مشورے سے طے پایا تھا؟ میں نے کسی شبے کا موقع دیے بغیر معصومانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے مجھے قہر بار نظروں سے گھورا، پھر بولا، جیکب کو علم نہیں تھا، مگر میں اسی سلسلے میں اس سے بات کرنے آیا تھا۔ میں کاؤنٹر پر فون کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ 11:45 بجے میں نے اسے کسی سے پروگرام طے
کرتے سنا تھا۔ اس آدمی کو جیکب نے جونی کہہ کر مخاطب کیا تھا اور گفتگو میں میڈم کا حوالہ بھی آیا تھا، جس کی بنا پر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جونی ہی میرا مطلوبہ آدمی تھا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ کالا ہان یقینی طور پر کسی مخالف گروہ کا آدمی تھا اور مجھے گھیرنے کے چکر میں تھا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ میں نے مدعا برقرار رکھتے ہوئے سارے نام ہی بدل ڈالے، ورنہ وہ میری گردن پر سوار ہو سکتا تھا۔ اگر جونی تمہارا مطلوبہ آدمی تھا تو تم نے اس کے آنے سے پہلے جیکب کو کیوں مار دیا؟ اس نے خود سری میں مجھے باز پرس کا موقع فراہم کیا تھا، تو اس سے فائدہ اٹھانا میرا اولین فرض تھا۔ تم اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے گرایا۔ تمہارے دشمنوں سے دلچسپی ہونا لازمی ہو سکتا ہے کہ شکتی کی رپوشی میں اسی کا ہاتھ رہا ہو۔ میں خود جیکب سے اس آدمی کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، مگر اس مردود نے زبان نہ کھولی اور میں نے غصے میں بے قابو ہو کر اسے ذبح کر ڈالا۔ اب میں خود آنے والے سے جیکب بن کر بات کروں گا، اور اگر وہ جیکب کا شناسا رہا ہو میں نے شوشہ چھوڑا۔ تم اپنی ننھی سی کھوپڑی کو نہ تھکاؤ، میں بس 3 بجے تک اس کا انتظار کروں گا۔ وہ نہ آیا تو تمہارا فیصلہ کر کے یہاں سے چل دوں گا۔ 3:30 کے بعد کسی بھی وقت باقی عملہ دوسری شفٹ کے آغاز کے لیے یہاں آ سکتا ہے، اس نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، اور میں کاؤنٹر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا دھیان رکھتے ہوئے بائیں ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر یک وقت 2 سگریٹ سلگائیں اور ان میں سے ایک میری طرف اچھال دی، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ فضا ہی میں لپک لیا۔ اس کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت متکبر اور بد مزاج آدمی تھا۔ حسب توقع اس سے زیادہ دیر خاموش نہ رہ گیا، اور جانتے ہو مجھے اس مردود جونی کا کیوں انتظار ہے؟ میں نے اس کی امید پر پورا اترتے ہوئے احمقانہ انداز میں سر کو نفی میں ہلا دیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میری طرف سے لا علمی کے اظہار پر وہ متکبرانہ انداز میں کچھ نہ کچھ بتاتا چلا جائے گا۔ اس معاملے میں وہ میری توقعات پر 100% پورا اترا۔ تم شکتی کی تلاش میں ہو اور مجھے گے لا کی تلاش ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا، اور میں اس کی منحوس زبان سے غزالہ کا بگڑا ہوا نام سن کر چونک پڑا۔ میرا وجود یک بیک سن ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ گے لا کیا بلا ہے؟ میں نے اپنی دلی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ واقعی بلا ہے بلا، وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر بولا، اور میری رگوں میں دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ ایک بے حد حسین اور پرکشش مشر کی لڑکی ہے، جسے دیکھتے ہی خواہ مخواہ اس پر عاشق ہونے کو دل چاہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور مجھے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں سے مرتی کھپتی جیکب کے ہاتھ آ لگی، اور اس نے کسی بہتر سودے کی امید پر اس دل فریب لڑکی کو لندن میں اپنے پاس رکھنے کی بجائے کاؤنٹی میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ جیکب کا بھائی بیچارہ مجرد ہے، اور عورتیں عموماً اسے بے ضرر تصور کرتی ہیں۔ میرے آدمیوں کو بھنک ملی تو وہ اس لڑکی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھے۔ پہلے دور دور سے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو پچھلے ویکینڈ پر جیکب کے بھائی کی گھر ایک پارٹی کر ڈالی۔ جب جیکب کا بھائی رات گئے نشے میں بے سدھ ہو گیا تو اسے ایک کمرے میں بند کر کے لڑکی کا رخ کیا گیا، مگر وہ کہیں سے ایک مشینی پستول حاصل کر چکی تھی۔ خود کو خطرے میں پاتے ہی اس نے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی اور مکان سے بھاگ نکلی۔ نشے کی جونک میں ہونے کی وجہ سے میرے 2 ساتھی بے موت مارے گئے، اور اب لڑکی لاپتہ ہے۔ جب تک وہ بولتا رہا میری کیفیت لمحہ بے لمحہ بدلتی رہی۔ نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اور میرے پورے وجود میں انتقام کی سرد اور بھیانک لہر سرایت کرتی جا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے غزالہ کے باعزت فرار کا ذکر کیا تو آسودگی کے ایک گہرے احساس کے ساتھ میرا مزاج معمول پر آ گیا۔ وقتی طور پر غزالہ کی روپوشی پر تشویش تک نہ ہو سکی تھی، کیونکہ وہ جن حالات سے بچ کر فرار ہوئی تھی وہ اس کی روپوشی سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ خیر وہ تمہارا معاملہ تھا۔ میں نے خود کو حتی الامکان غزالہ سے لا تعلق رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لڑکی تمہارے 2 آدمیوں کو مار کر فرار ہو گئی تو اس میں جیکب کا کیا قصور تھا جو تم نے اسے مار دیا؟ تم ان اطراف میں اجنبی ہو اس لیے یہ احمقانہ سوال کر رہے ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ جیکب کو علم نہیں تھا کہ لڑکی کے ہاتھوں مرنے والے میرے آدمی تھے، ورنہ وہ میرے پب میں گھستے ہی مجھ سے الجھ پڑتا۔ یہاں اس کی پشت پر بے جگر لوگ ہیں جو کسی عورت کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں وہ میڈم کہلاتی ہے۔ جب جیکب نے فون پر جونی سے بات کرتے ہوئے میڈم کا نام لیا تو میں چونک پڑا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ گفتگو لڑکی کے بارے میں ہی تھی۔ مجھے اپنے ذرائع سے خبر مل چکی تھی کہ
کاؤنٹی میں واردات کرنے کے بعد لڑکی لندن آنے والی بس میں سوار ہوتی دیکھی گئی تھی، وہ یقیناً جیکب کے پاس پہنچ چکی ہوگی اور اس نے حالات قابو سے باہر ہونے سے پہلے جونی سے اس کا معاملہ طے کر لیا ہوگا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی میں نے پب بند ہونے کے بعد جیکب سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر باز پرس کا آغاز ہوتے ہی وہ ہٹ درمی پر اتر آیا اور مجھے اس کی شہ رگ کاٹنا پڑ گئی۔ مجھے امید تھی کہ میں اس کو ختم کرنے کے بعد اس کی لاش کی موجودگی میں جونی کو دہشت زدہ کر کے بہت کچھ اگلوا سکوں گا، لیکن اس کی جگہ تم بیچ میں آ ٹپکے۔ وہ تمہارا اپنا مسئلہ تھا، میں نے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ وہ معنی خیز انداز میں ہنسا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، وقت گزاری کے لیے شاید تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ تم کس قدر غلط موقع پر یہاں پہنچے ہو۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری بد نصیبی ہی تمہیں ہانک کر یہاں تک لائی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، حالانکہ میں اس کے ناپاک عزائم کے بارے میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا اور اس کے سدے باب کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ وہ کریہا صورت گنجا مکارانہ لہجے میں بولا، میں اپنے ہم پیشہ لوگوں میں اس بات کے لیے شہرت رکھتا ہوں کہ اپنے حریفوں کو پاتال میں بھی نہیں چھوڑتا، انہیں ان کے بلوں سے باہر گھسیٹ کر جہنم واصل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی پولیس افسر مجھ پر فرد جرم عائد کر کے مجھے عدالت کے کٹہرے میں نہیں لے جا سکا۔ جانتے ہو کیوں؟ بہتر ہوگا کہ سبب بھی تم خود ہی بتا دو، میں نے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ میں اس کے الفاظ میں پوشیدہ دھمکی کو نہیں سمجھ پایا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے آج تک اپنے جرم کے کسی ایسے گواہ کو زندہ نہیں چھوڑا جو میرے خلاف قانون کی مدد کر سکے۔ اس نے خون آلود خنجر کو فضا میں جنبش دیتے ہوئے کہا، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے بکلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مطلب صاف ظاہر ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پر فضا میں پھیلا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں دم خود اپنی جگہ کھڑا اس پر نظریں جمائے رہا۔ کالا خان کو جسمانی طور پر مجھ پر واضح برتری حاصل تھی۔ اس کا بدن کسی گینڈے کی طرح مضبوط تھا اور اپنے بھاری تن و توش کے باوجود اس کی ایک ایک حرکت میں بجلی کی سی پھرتی رچی ہوئی تھی۔ خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس نے چند قدم بڑھنے کے بعد اچانک اپنے داہنے ہاتھ کو یوں جنبش دی جیسے دور ہی سے میرے سینے پر خنجر پھینکنا چاہتا ہو۔ فضا اس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے آہنی زنجیروں کے کڑوں کی جھنکار سے گونج اٹھی، مگر میں نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ وہ خنجر زنی میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، نوک سے تھامے بغیر خنجر نشانے پر نہ پھینک سکے گا۔ میرا سکون ایک لمحے کے لیے اسے حیران کر گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جھجکا، پھر فضا میں کسی دیو ہیکل پرندے کی طرح تقریباً اڑتا ہوا میرے اوپر آیا تھا۔ اس کا اندازہ اس قدر درست تھا کہ آخری لمحے پر اگر میں نے سرعت کے ساتھ اپنی جگہ نہ چھوڑی ہوتی تو اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے خنجر کا فرس دستے تک میرے بائیں پہلو میں پابست ہو گیا ہوتا۔ وار خالی جانے کی وجہ سے اسے جھونک سنبھالنے کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کرنا پڑی اور اسی دوران میری بائیں ٹانگ چل گئی۔ وہ بھی غافل نہیں تھا، اس لیے اپنا چہرہ صاف بچا گیا، لیکن پھر بھی بچتے بچتے اس کی پوڑی میرے جوتے کی زد میں آ ہی گئی اور وہ چوٹ کھا کر بھڑک اٹھا۔ اس بار وہ کسی غضبناک درندے کی طرح گراتا ہوا میری طرف لپکا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے میں نے اچانک ایک سٹول اٹھا کر اس پر دے مارا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ فضا میں اڑتے ہوئے چوبی اور سٹول سے بچنا چاہا، مگر اس کی کھوپڑی چٹک ہی گئی۔ زخم سے بہہ نکلنے والے خون کی باریک لکیروں نے اس کے منعکش پیشانی سے چہرے تک کو بھیانک بنا دیا تھا، لیکن اس پر سٹول پھینک مارنے کی کوشش میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا۔ ابتدا میں اس کے خنجر اور جثے سے مجھ پر جو تشویش طاری تھی وہ تصادم شروع ہوتے ہی رفع ہو چکی تھی۔ اس سے 2 ضربات لگانے کے بعد مجھے اپنے بچ نکلنے کی امید پیدا ہو چکی تھی، اس لیے جب وہ میرے گرتے ہی دانت پیستا ہوا میرے اوپر آیا تو میں نے براہ راست اس کی داہنی کلائی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اسے خنجر سے محروم کر کے اطمینان سے دست بدست مقابلہ کر سکوں، لیکن اسی لمحے پب کی محدود فضا ہینڈز اپ کی گراہٹ سے گونج اٹھی اور کالا خان جہاں تھا مشینی انداز میں وہیں یکا یک رک گیا۔ پل بھر کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ کوئی مشینی روبوٹ ہو جس کا سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ میرے لیے سلطان شاہ کی وہ للکار بہت حوصلہ افزا تھی۔ میرے اندر داخل ہونے کے بعد وہ غالباً بہت قریب سے پب کی نگرانی کر رہا تھا اور اندر دما چوکڑی کی سن گن ملتے ہی اس نے دخل انداز ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر مجھے اچھی طرح یاد
تھا کہ میں نے اندر داخل ہونے کے بعد بغلی دروازے کا بلٹ چڑھا دیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کہاں سے اور کس طرح اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن میں وہ قیمتی مہلت اس سوال پر سر کھپا کر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ سلطان شاہ میری مدد کے لیے اندر آ چکا تھا اور ہم دونوں کو جلد از جلد کالا ہان سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، ورنہ کسی بھی لمحے پب کا کوئی ملازم وہاں پہنچ کر سارا کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ کالا ہان نے لمحہ بھر کے لیے ساکت کھڑے کھڑے غیر محسوس طریقے پر خنجر فضا میں اچھال کر اپنی گرفت تبدیل کی۔ اب خنجر کی نوک اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان دبی ہوئی تھی۔ ہوشیار یہ خنجر باز ہے، میں نے اضطراری طور پر دبی ہوئی آواز میں کہا، اور عقب سے کالا ہان پر ٹوٹ پڑا۔ سلطان شاہ کو میں نے وارننگ اردو میں دی تھی جو کالا ہان کے پلے ہی نہ پڑ سکی تھی۔ پھر مجھے سلطان شاہ کی دھمکی کے کھوکھلے پن کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ لندن میں اس وقت تک ہم دونوں بالکل غیر مسلح تھے۔ حد یہ تھی کہ ہمارے پاس قلم تراش چاقو تک موجود نہیں تھا۔ کالا ہان کے ستارے بری طرح گردش میں آ چکے تھے، اسے اپنے خنجر کی کاٹ دوبارہ آزمانے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں الجھا کر اسے پھرتی سے نیچے گرایا اور سلطان شاہ نے اس کی داہنی کلائی اپنے جوتے کے نیچے پوری طاقت سے دبا لی۔ میں نے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد کالا ہان سے خنجر چھین لیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کا پورا پھل دل کے مقام پر اس کی پسلیوں کے درمیان اتار دیا۔ وہ وار اتنا کاری تھا کہ کالا ہان کے پورے بدن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ چیخنے یا سانس لینے کے لیے اس کا منہ کھلا اور پھر وہ بے جان ہو کر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ شاید خنجر کے چوڑے پھل نے دل سے جسم کو خون فراہم کرنے والی رگیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ کالا ہان کی دیو ہیکل لاش پر سے اٹھتے ہوئے میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 3.5 سے 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہاں رک کر دونوں لاشوں کی تلاشی لیتے، البتہ چلتے چلتے میں نے باہر سے ان کے جسموں کو ٹٹول کر یہ دیکھ لیا تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس آتشی اسلحہ تو نہیں جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے پب کے بغلی دروازے کا بلٹ گرایا اور ہم دونوں کسی کی نظروں میں آئے بغیر یکے بعد دیگرے باہر نکل آئے۔ مجھے شدت سے یہ خوف لاحق تھا کہ کالا ہان سے ہاتھا پائی میں میرے چہرے وغیرہ پر کوئی خون آلود خراش نہ آ گئی ہو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔